بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشتری ہوشیار باش پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی۔ آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ بزنس کے بارے میں۔ ریئل اسٹیٹ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ گلوبل اکنامک سیکٹر ہے۔ ملک بھر میں زراعت کے بعد یہ دوسرا بڑا روزگار فراہم کرنے والا شعبہ ہے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں شفافیت، دیانت ضروری عمل ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت اور اس میں شفافیت ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایمانداری کی بجائے بے ایمانی کا زیادہ زور دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ شعبہ پاکستان کی جی ڈی پی میں بھی نمایاں حصہ ڈالتا ہے، پھر بھی حکومت کی جانب سے 78 برسوں میں ریگولیٹری اتھارٹی برائے ریئل اسٹیٹ نہیں بن سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو پا رہا۔ جہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے ترقی کی ہے، وہاں اس سیکٹر میں متعدد بڑے چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کچھ بڑے مسائل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ اور بہت سے سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے نامور شخصیات شریک گفتگو ہوں گے۔ ان میں میرے پہلے مہمان گرامی میاں محمد عرفات خالد صاحب ہیں، جو کہ وائس چیئرمین ہیں اتحاد گروپ کے، اور دوسرے محترم محمد اعظم حسین، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد گروپ، جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں معلومات تک کی رسائی کی بہت کمی ہے، لیکن ان سوالات سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا۔ ہم سب سے پہلے میاں عرفات خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل اسٹیٹ ایک بہت ہیوج ایک سسٹم ہے، جو تمام لینڈ اس کو ریئل اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جب اس کو ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس شامل ہوتے ہیں، جن کے اندر ڈیولپنگ ہے، کٹنگ ہے، پلاننگ ہے، ٹاؤنز بنتے ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، پارکس بنتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم ریئل اسٹیٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ ایک بہت ہی ہیوج قسم کا ایک پروگرام ہے، اور اس کے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتہ کہ ریئل اسٹیٹ کہتے کسے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ہم ریئل اسٹیٹ کے مد میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کہ پراپرٹی ڈیلر، لیکن صرف پراپرٹی ڈیلر ہی نہیں ہے، یہ پوری جتنی بھی ہمارے پاکستان کی زمین ہے اور اس پہ جتنا ڈیولپمنٹ ہے اور جتنے شعبے ہیں بے شمار، ان کو جو ریئل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے کر لیا، لیکن جو آپ کا شعبہ ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا۔ تو میاں صاحب، جب ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کرتے ہیں، اس بزنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت جو ہے نا بڑا شعبہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس میں دیانتداری کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سرمایہ کار کا سرمایہ انوالو ہوتا ہے، انہوں نے اپنا سرمایہ یہاں پہ لگا کے اپنا مفادات کے لیے اور اس کے لیے اس کو سیو کیا ہوتا ہے، لیکن پراپرٹی ڈیلر وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں سارا کچھ کہ جی آپ کس طریقے سے اس کو سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر اپنا فرائض پورے کر رہا ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس چیز کی بدقسمتی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر بھی اپنے فرائض کسی صورت میں بھی پورے نہیں کرتے، جس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 70 سے 80% جو ہمارے پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ ان پڑھ لوگ ہیں، جو صرف اور صرف اپنے جو اغراض و مقاصد کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے سرو کرنا ہے، اس کی سیٹسفیکشن کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارا انویسٹر ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، اس کو ایک اچھی پلاننگ نہیں دیں گے، اس کو اس کے فیوچر کا نہیں بتائیں گے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا۔
تو بہت کم جو لوگ ہیں، ہماری جو شرح ہے وہ بہت کم ہے. 25 سے 30% لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور اپنی اس فیلڈ کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، جو اپنے کلائنٹ کو ہر طرح سے بہتر طریقے سے سرو کرتے ہیں اور اس کا فیوچر سیکیور کر کے چلتے ہیں. تو ہماری یہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ڈیلر حضرات ہیں چونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی پرابلم یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے. اچھا چودھری اعظم حسین صاحب، آپ میاں صاحب نے بڑا تفصیلی بتایا کہ جی اصل جو مین وجہ ہے وہ تعلیم کی کمی بھی ہے، اور یہ تو ہر شعبے میں ہوتی ہے. جہاں پہ بھی تعلیم نہیں ہو، اس کا ایجوکیشن پوری طریقے سے نہ لی جائے اور اس میں تجربہ نہ ہو، وہ کام جو ہے وہ آپ دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کے علاوہ جو ان کا تجربہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یا کہ وہ بھی مسائل؟ اصل میں ہمارے ادھر کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں ملا، یا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا ڈپلومہ نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی اپنے کسٹمر کو گائیڈنس نہیں دے سکتے. اگر ہم لوگ کوئی ڈپلومہ کر کے گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا ہوا ڈپلومہ جو 6 منتھ کا ہو منیمم، تاکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کو پڑھنا آتا ہو، ان کو اپنے کسٹمر کو گائیڈ کرنا آتا ہو، ان کی سی وی تیار کرنا آتا ہو، ان کو پریزنٹ کرنا آتا ہو. ہم لوگ اکثر یہ کرتے یہ ہے کہ آئی چلائی والا کام کر کے ہم لوگ ان کو جو ہے نا کمیشن دیا اور ان کو فارغ کر دیتے ہیں. ہم فور ایور نہیں چلاتے ان کو. اگر ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہم ان کو 4 ایور چلائیں گے، جس میں اوورسیز پاکستانی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اوورسیز پاکستانی اربوں روپے کا کام ہم لوگوں کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوکل اور اوورسیز پاکستانی ہم لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے کہ پاکستان کی پروفٹ کے لیے اگر ہم لوگ کوئی ایسا عمل تیار کریں یا ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کریں کہ پاکستان کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ڈیلر حضرات کو ایجوکیٹڈ کیا جائے، اور ان کی تمام جتنے ڈپلومے کے بغیر کوئی بھی ڈیلر جو ہے نا وہ کام نہ کرے. اور یہ جو اگر ہم لوگ اس کو ڈپلومے کے بغیر کام نہیں کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے گائیڈنس کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے اپنے کسٹمر کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. عاظم صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک اگلا پروسیس ہے نا مستقبل کے لیے، لیکن آپ جتنا 78 سال ہو گئے پراپرٹی ڈیلر یہاں پہ موجود ہے، اور یہ لوگ اتنا بڑا بڑا سرمایہ لگاتے ہیں، اور سرمایہ کے لیے ایجنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بزنس کا فلاپ کرنے کا ایجنٹ جو ہے وہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ہم جو گورنمنٹ کے قواعد ضابط ہیں نا وہ اتنے اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ ایک ڈیلر کو اس کو پریفرنس دے سکیں اور اس کو کوئی ڈیلر کے معیار کے مطابق چلا سکیں. ڈیلر بھی جو ہے وہ اس کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو ڈیلر کو وہ اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیں یہ اس ڈپلوما ہولڈر ڈیلر ہوگا، اس کا ایک کارڈ بناؤ، وہ ڈپارٹمنٹ جب میں جائے اپنا کارڈ دے اور اس کی عزت کی جائے وہاں پہ. ہمارے ڈیلر پھر یہ کرتے ہیں کہ جب ان کی عزت نہیں کی جاتی تو پھر وہ جو ہے نا اس کے نیگیٹو جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میاں صاحب، جو حسین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو ہماری عزت ہے وہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ، لیکن اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود ڈیلر جو ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے کام میں پروفیشنل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ عزت ہوگی اور نہ ہی لوگ جو ہیں ان پہ اعتماد کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس حوالے سے تو یہی بات ہے کہ سب سے پہلے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے بعد اس کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. ایکسپیرینس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر کام کے اوپر اس کی گریپ ہونا بہت ضروری ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. اور جس بندے کی گریپ اچھی ہے وہ اپنا کام پھر بھی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. اور جس بندے کو نالج ہی نہیں ہے، ABC ہی نہیں وہ جانتا، تو وہ کیا اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا؟ یا کوئی جس کے لیے جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی ہیلپ کیا کرے گا؟ اچھا چلیں ہم یہ تو ان کا اصل میں ایک معاملہ ہے جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں یا وہ
اب ہم آتے ہیں کہ جی سرمایہ کار جو اچھا کام کر رہے ہیں اور سرمایہ کار کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اچھے کام کرنے والے بھی ہیں وہاں پہ جو زمین کے معاملات ہیں ان کی جو معلومات کی رسائی تک جو ہے اس کا بڑا گیپ ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ پرابلم ہے کہ اب کوئی بھی فرض کریں کہ جو اچھا کام کرنے والے بھی ہیں اگر تو ان کی ڈپارٹمنٹس میں لائنیں سیٹ ہیں اچھا جو کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ کو چاہیے لائنیں سیٹ جو ہیں ڈپارٹمنٹ. جی وہ لائنیں سیٹ سے مراد میرا یہ ہے کہ اب ایک گورنمنٹ کا ادارہ جیسے فرض کریں LDA ہے. اب کوئی کلائنٹ کوئی سرمایہ کار میرے پاس آتا ہے یا کسی بھی دوست بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے یہ لینڈ پرچیز کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جب اس نے وہ لینڈ پرچیز کرنی ہے تو وہ اس کو جب وہ اگر فرض کریں وہ LDA کی ہے تو وہ LDA پہلے تو وہاں پہ وہ اپلیکیشن دے گا. ٹھیک ہے جی. اپلیکیشن دے کے پھر اس کی کافی ہیوی قسم کی فیسز ہیں جو وہ ادا کرے گا. پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ افسر شاہی ہے جو افسر شاہی LDA کا ہے وہ ان کو پھر تنگ کرتا ہے اور وہ صرف لینڈ چیک کرنے کے لیے بیچاروں کو 15 20 دن مہینہ اور اچھے خاصی اماؤنٹ خرچنی پڑتی ہے. پھر جا کے اس کو کلیریفیکیشن ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ زمین کے ڈاکومنٹس جو میرے پاس آئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اس کی ملکیت ہی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارا LDA ہے LDA کے علاوہ جو ہمارے تحصیلدار پٹواری سسٹم ہے اس کو وہ ٹھیک کریں. اس کو وہ ٹھیک کریں گے اس کے اندر وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گے ایک ڈیلر کے لیے. تو اس کے اندر جب وہ ڈیلر کے لیے ہیلپ فل ہوں گے تو وہ آگے اپنے انویسٹر کو بھی اچھے طریقے سے بریف بھی کر سکے گا. اچھا صاحب آپ نے کہا کہ جی یہ ادارے جو ہیں خاص طور پہ LDA جو ہے وہ معاملات کو صحیح طریقے سے افسر شاہی کرتا ہے, لیکن دیکھا جائے تو اب تو LDA نے بڑا اچھے کام کرنا شروع کر دی ہے. یعنی انہوں نے آن لائن جو ہے وہ اپنی تمام فائلیں جو وہ آن لائن کر دیں اور اس کے بعد یہ گھر تک رسائی انہوں نے دے دی. اب تو کافی فاسٹ کام ہو رہا ہے. سر ابھی تو صرف یہ باتوں کی حد تک ہے. جب یہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک ہمارے لیے اور جو پرچیزر ہے اس کے لیے کتنا جو ہے یہ فروٹفل ہوگا. اچھا اگر یہ ڈیلرز حضرات جو ہیں وہ جاتے ہیں LDA اور وہ جو محکمانہ معاملات ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں تو لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ ڈیلر حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ غلط جو کام کروانا بھی ہے نا وہ بھی تو بری بات ہے نا. وہ جا کے خود غلط کام کروانے پہ ان کو جو معاملات طے کرتے ہیں ڈیلر وہ اپنے LDA کے آفیسرز کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. سر یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جی کوئی بھی ادارہ ہے جب تک وہ کسی کو یہ فیسلٹی نہیں دے گا, ایک ڈیلر کی کیا مجال ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے وہ اپنی من مرضی کر لے. ٹھیک کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب تک یہ لوگ اس چیز سے بات دور نہیں ہٹیں گے اپنے پیٹ بھرنے نہیں چھوڑیں گے یہ کام یہ کرپشن یہ اسی لیول پر چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی سرمایہ کار سرمایہ کرتا ہے اور وہ یہاں پہ فائدہ لیتا ہے تو اس کو جو اپنے اسٹیٹ کو جو ٹیکسز ہیں وہ تو ادا کرنے ضروری ہیں نا. وہ تو محکمہ ادار وہ لے گا, وہ کیوں نہیں دیتے؟ جی بالکل دینے چاہیے اور ہم اس چیز پر ایگری کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ ایک پوری ریگولیٹری اتھارٹی کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک منظم جو ہے نا وہ شکل اختیار کی جائے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہ آئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کرے گی. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہم جو ہے یہ ڈیلر ایسوسیشن جتنی بھی ہیں جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں ان کو رجسٹر کریں, ان کو FVR نیٹ میں لائیں. ہم آتے ہیں اس طرف وہ. اچھا اعظم صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی سرمایہ کار آپ کے پاس آتا ہے ڈیلر کے پاس تو ان کو جو اچھے ڈیلر ہیں سب سے پہلے تو اچھا ڈیلر کیسے وہ اس کو ڈھونڈے کہ یہ ایک اچھا ڈیلر جو ہے وہ ڈھونڈا جائے؟ اصل میں جب آپ کسی اچھی اسٹیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ویل ایجوکیٹڈ ڈیلر ملے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو پراپر ایک گائیڈنس اور ایک پلان دے گا اپنا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی دکان اور وہ جو ہے اس کے حوالے سے نہ دیکھیں, یہ بڑے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھا بزنس کیا.
اور وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ وہاں جائیں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار کے حوالے سے یا جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کی بجائے آپ اچھے میگا پروجیکٹس میں ان کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے. ایک 5 مرلے 10 مرلے گھر کے لیے تو یہ ٹھیک ہے سارے, ٹھیک ہے. اگر میگا پروجیکٹس کرنے ہیں تو آپ بہترین ڈیلرز کے پاس جائیں گے. انہوں نے ایک پلان رکھے ہوتے ہیں اپنا, اور جب آپ ان سے ٹاک کرتے ہیں تو ان کا ٹاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ان ڈیلروں سے لاکھ درجے بہتر ہے. اچھا. لیکن جب ہم لوگ آتے ہیں چھوٹے پروجیکٹس پہ تو پھر یہ ہم لوگ جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا سر, پراپرٹی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ دار کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی ایک تو انہیں ایکسیس نہیں ہے جو انفارمیشن پہ, جی, جو دوسرا ان کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کی جو ہے نا فقدان آتا ہے. تیسرا سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ سب سے جو بڑا ہے وہ شفافیت اور دیانتداری. یہ 3 چیزیں اس کو اگر ملیں گی تب ہی کوئی بھی بزنس چل سکے گا. جہاں پہ یہ معاملات آتے ہیں وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر کو کیا کرنا چاہیے اور سرمایہ دار کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سرمایہ دار کو جب وہ آتا ہے تو ان کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ میں نے بازار میں خریدنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم لوگ ہر چیز ڈیلر پہ ڈال دیں گے تو ہم لوگ خود کچھ نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں جی کہ ڈیلر ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا, جبکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ڈاکومنٹیشن اپنی نگرانی میں کمپلیٹ کروائیں. نہیں, سب سے پہلے ریسرچ کریں, پھر موقع کا محل وقوع کو دیکھیں, پھر اس کا جو ہے مارکیٹ ویلیو دیکھیں, پھر یہ دیکھیں کہ جی آپ اس کو آگے حال میں کیا ہے تو آگے مستقبل میں کیا ہو سکے, کیا بینیفٹس مل سکیں. یہ خود آپ کو سوچنا ہوگا. سارا کچھ جو ہے وہ ڈیلر پہ نہیں کرے. دیکھیں, آپ سارا کچھ ڈیلر پہ ڈال دیں گے تو ڈیلر تو اس ورد کا مالک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مشورہ دے دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لیگل دستاویزات ہیں نا ان کے معاملے سے وہ آپ کو نگرانی. دیکھیں, بعض مطلب جو ان ایجوکیٹڈ ڈیلرز ہیں ان کو ڈاکومنٹیشن پڑھنی نہیں آتی. ٹھیک ہے. آپ اپنے لائرز یا ایسی کوئی لیگل ٹیم ساتھ رکھیں یا ان کو انوالو کریں کہ بھئی آپ کو ایک پراپرٹی ڈیلر نے ڈیل لے کے دے دی, آپ نے لیگل ٹیم ایک ہائر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہے, یہ ہم لوگوں نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے. ڈیلر کا کام یہ ہے کہ وہ پراپرٹی لے کے آپ کو دے دیتا ہے, لیکن وہ لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں کمپلیٹ کر سکتا آپ کی. اصل میں اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہی یہ ہے کہ لیگل ڈپارٹمنٹ ایک الگ سیپریٹ ایشوز ہے اور جو ڈیلر ہے وہ ایک سیپریٹ ہے. ڈیلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے پراپرٹی آپ کو لے کے دے دی اور آپ نے پراپرٹی جو ہے اس کو خریدنا ہے تو اب اس کی لیگلائزیشن جو ہے وہ آپ کا جو وکیل صاحب ہیں وہ پوری کریں گے. اب ڈیلر ساری لیگلائزیشن نہیں کمپلیٹ کر سکتا. صحیح. یہ فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو سمجھنا بڑا سرمایہ کار کو بھی سمجھنا چاہیے اور ڈیلر کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم لوگ جہاں پہ قباحتیں ہوتی ہیں جی ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈیلر یہ کر گیا, ڈیلر وہ کر گیا. اصل میں ڈیلر نہیں کر گیا. ڈیلر کا جتنا کام تھا ڈیلر نے اپنا کام خوش اسلوبی سے نبھا دیا. اب آپ کا ٹائم آ گیا لیگل ٹیم پہ. آپ تھوڑا سا پیسہ اور زیادہ خرچ کرنے کی بجائے آپ ڈیلر پہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں, بھئی تو سارا کچھ کرائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی لیگل ٹیم پراپر طریقے سے اس پیپروں کو پڑھے, مینیج کرے اور وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرائے تاکہ آپ لوگوں جو ہے نا ان فیوچر سیف رہے ٹوٹلی. اچھا, یہ جو سب یہ معاملے ہیں لیگل کے حوالے سے, اس کے لیے آپ کا علیحدہ کچھ شعبہ ہے یا کہ اب وہ سرمایہ کار کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اصل میں یہ سرمایہ دار کی ذمہ داری ہے, ڈیلرز کا شعبہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ لیگل ٹیم ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اپنی نا ٹیمیں 3 طریقوں سے سیٹ کی ہیں, کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ, پراپرٹی ڈپارٹمنٹ اور لیگل ڈپارٹمنٹ. ہم لوگ ہر طریقے سے, ڈیلر کا کام ہے کہ انہوں نے آپ کو پراپرٹی پرچیز کر کے دکھا دی, آپ نے پرچیز کی
और उसकी जो लीगलाइजेशन है वो हमने लीगल टीम को भेज देनी है, ठीक फिर है। लीगल टीम उस पर वर्क करेगी अपना। अच्छा मियाँ साहब, हम ये इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जी असल काम होता कैसे है प्रॉपर्टी का, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि ये तीनों जो शोबे हैं एक एजेंट ऑफिस में होने चाहिए या कि अलग-अलग होना चाहिए? इसके अंदर जो यादव साहब ने बताई ना ये बात, इसके अंदर एक मेन फैक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम बेसिक क्रिएट होती है वो हमारे इन्वेस्टर की है। अच्छा जी, जब इन्वेस्टर एक लैंड परचेज कर लेता है, बेशक वो अरबों की लैंड है, सही है। जब उसकी कमीशन देने की बारी आती है ना, उसकी जान निकलती है, हाँ उसकी जान निकलती है और वो ये दुआ करता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ये डीलर मर जाए। सही वो सही मर कैसे जाए कि वो एक 2-2.5 अरब रुपया वो तो खर्च कर लेता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उसकी कमीशन देनी होती है वहां पे उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। एजेंट उसे बहुत बुरा लग रहा होता सही है, है। जहाँ से आके प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। सही जब डीलर को उसकी पूरी मेहनत नहीं मिलेगी सही तो है। वो फिर वो भी बददिल हो जाता है, ठीक है। और जब वो बददिल हो जाता है तो फिर इस तरह जो ये लीगल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग पड़ती हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक और चीज़ है जो कि सॉरी इसमें मैं जी, एक जी, बात बताऊं जी, आपको, जो जी। अच्छे डीलर्स हैं और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वहां पे उनकी डील के अंदर कभी भी आपको लीगली प्रॉब्लम नहीं डिपार्टमेंटली आएगी। कभी कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं नहीं आती। आएगी। इसका मतलब है कि सरमायादार को भी जो अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। सरमायादार को अपनी अच्छा, सोच को इसमें बेहतर सरमायादार का प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है क्योंकि डीलर की सबसे पहला जो ज़हन होता है कि ये हमारे साथ जो गलत बयानी करता है, और गलत बयानी के हवाले से उनको ये होता है कि ये जो डील करवा रहा है इसमें इसने अपना बेनिफिट मुफादात अपने ज़्यादा पहले रखे हुए होते हैं, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तमाम डीलर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन चूंकि एक इन्वेस्टर जिसने पैसे खर्चने उसकी उसकी सोच होती है, थॉट जो है वो तकरीबन 90% लोगों की सेम ही होती है। तो ये एक हमारा अलमिया भी है, उसके अंदर जो हम लोग करते हैं, जो हमारी थिंकिंग अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अंदर ये होगा कि जो बायर है और जो सेलर है अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठ के डील करें और उसको जब वो एक दूसरे के साथ खूब बात करेंगे तो उसके अंदर वो ये सारी जो है ना ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जब ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टर के दिमाग में भी ये बात नहीं रहती कि ये अपना जो है ना डीलर वो अनफेयर मीन से अपना जो है ना ये तो इंटरफोर्स करेगा। डीलर्स का मियाँ साहब मामला है ना कि डीलर्स अमूमन यही करते हैं कि पहले वो अपनी अपनी बात करके जो ख़रीदार है और जो फ़रोख्त कुनिंदा है उन दोनों से अलग-अलग बात करके बिठाती हैं, लेकिन वो मामलात इस अंदाज के साथ तय करते हैं जिसमें थोड़ा सा बहाम होता है और सरमायाकार को ज़हनी होता है। तो ये मामले तो एक डीलर के हवाले से होते हैं। हम आ जाते हैं अब कि आपका एक ये बहुत बड़ा सेक्टर है, डीलर एसोसिएशन बनती है उनकी, आपने एक तंजीम बनाई होती है और आप यूनियन के तौर पे काम करते हैं, जिनके ये आपने इत्तेहाद यूनियन बनाई है यहाँ पे इलामा इकबाल टाउन में डीलर एसोसिएशन है, और इतनी बड़ी एसोसिएशन बनाने के बाद आप उनके वाइस चेयरमैन भी हैं और आज़म साहब जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपने ये यूनियन बना के आपने इन जितने भी ये डीलर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट अब तक दिया, या आप उनकी क्या सोचते हैं कि ये हमारे बिजनेस को या इन लोगों के मुफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। इसमें ये हमारी डीलर एसोसिएशन का जो बेसिक मकसद है वो एक आम डीलर की फलाह है। ठीक, एक आम डीलर की फलाह से मुराद है इसके अंदर बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। डीलर्स एक दूसरे की, फर्ज करें एक पार्टी मेरे पास आती है कि जी मैंने घर खरीदना है, सही, ठीक है, मैं उसको घर दिखाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, उनकी डील भी फिक्स करवाने की कोशिश करता हूँ, 1 लाख से 2 लाख से या 5 लाख से वो डील रह जाती है। ठीक है, वही पार्टी उठ के किसी और डीलर के पास चली जाती है, जी जी ठीक है, वो जो है वो डीलर अगर वो उसकी वो डील करवा देता है जी, वो जी। वहाँ पर आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती रही हैं। ठीक है। है, वहाँ पर जो पहला डीलर होता है वो कहता है जी पार्टी मेरी थी, घर मैंने दिखाया, बात मैंने शुरू करवाई, सारा सिलसिला सही। मैंने शुरू करवाया। सही। दूसरा कहता है कि जी मैंने डील मैंने करवा दी,
تو وہ وہاں پر آ کے جہاں پہ انفیئر مین بھی سے ہم کہہ لیں کہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ اس چیزوں کو ہم نے کور کرنے کے لیے یہ ہماری ڈیلر ایسوسیشن بنی کہ جس کا رائٹ ہوتا ہے تمام باتیں سن کے ان کے درمیان بالکل حق اور انصاف پر فیصلہ کیا جاتا ہے، کسی کی جو ہے نا حق تلفی نہیں ہونے دی جاتی. اور بیسک پرپز جو ہے وہ اس کا یہ ہے. اس کے اندر بہت ساری پارٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر دیکھنے کے لیے آتی ہیں، وہ بعد میں ڈیلر کو سکپ کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں کہ کمیشن نہ دینا پڑے. وہ ڈائریکٹ جا کے جو بیچنے والا ہوتا ہے، خریدار اور بیچنے والے، وہ آپس میں ڈائریکٹ سارا سلسلہ کر لیتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہماری جو ہے نا وہ ایسوسیشن وہ دن رات کام کرتی ہے. اور اس کا بیسک پرپز بھی یہ ہے تاکہ ایک عام آدمی کا جو حق ہے وہ اس کے چھینا نہ جائے بلکہ اس کو واپس دیا جائے. ٹھیک. چودھری اعظم حسین صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد گروپ کے. جی جی. اور آپ کا ایک جنرل سیکرٹری کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی یونین ہے، یہ ڈیلر ایسوسیشن ڈیلرز کو وہ مفادات دے پا رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں، یا ان کا مفادات کا تحفظ کر پا رہی ہے، یا کہ ابھی تک کچھ کمیاں ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تک جو ہم نے ایک یونین بنائی ہے نا، وہ ابھی تک ہم لوگ ڈیلر بھائیوں کو لیگل تمام سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تھانے اور کچہری کی دونوں کی حد تک دیتے ہیں. صحیح. اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کمیشن کے معاملات میں بھی ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. صحیح. اور ان کو کمیشن پارٹیوں سے لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کمیشن نہیں دیتی ان کو. کمیشن نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ جو انویسٹر ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے. صحیح ہے. تاکہ ڈیلرز کی کمیشن، آپ کروڑوں روپے کا گھر لیتے ہیں تو کمیشن کے لیے آپ جو ہے نا وہ ڈیلر کو کمیشن ہی نہیں پے کرتے اور آپ کسی اور ڈیلر کے پاس چلے جاتے ہیں. صحیح. جبکہ تھوڑا سا ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جی ڈیلرز کو جتنی کمیشن ڈیلرز کی بنتی ہے ہم ان کی کمیشن لے کے دیتے ہیں ان سے، اور ان کو پوری سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاکہ وہ آنے والے فیوچر کو بھی ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرابلمز نہ آئیں. اس میں ہم نے کچھ SOPs بھی بنائے ہوئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تاکہ ڈیلرز جب بھی کوئی ڈیل کرے، اور خاص کر وہ ڈیلر کے ساتھ کرے، تو وہ ڈیلرز اور ان کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ SOPs لکھ کے اور ہمیں سینڈ کرے. صحیح. تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ان قباحتات سے بچ جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا جی، قباحت سے بچنا جو ہے وہ ہی بزنس کی ایک ہوتا ہے کہ وقت کا ضیاع جو ہے وہ بزنس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. میاں صاحب، آپ یہ معاملات کب تک آپ ذاتی حیثیت سے کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی ایسی اتھارٹی نہ ہو، جب تک کہ قانونی جو ہے وہ ایک آپ کو کور نہ ملا ہو، تب تک آپ کب تک یہ حالات میں کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم ایک بجائے صرف انڈیویجول ایک چھوٹے ایریا میں لیتے ہوئے، بلکہ پورے پاکستان یا پورے کم از کم ایک شہر کے ریگولیٹر اتھارٹی جو ہے نا وہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت؟ سر بہت ضرورت ہے. جب تک تو ہمارے تھم میں دم ہے تب تک تو ہم اپنے ڈیلرز بھائیوں کے لیے نہیں. کوئی ایسا نظر نہیں آیا کیونکہ نہ میڈیا میں نہ آپ نے کہیں گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی کاوش کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ریگولر اتھارٹی بن سکے؟ سر بہت ساری کاوشیں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے فارمولاز بھی پیش کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب سے آپ یہ 20 سال آخری 20 سال دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہر چیز کتنی مہنگی ہو گئی، ہر چیز کی قیمتوں کو پر لگ گئے. پراپرٹی ڈیلر جو بیٹھا ہوا بیچارہ وہ وہی کلیم کر رہا ہے کہ جی اگر وہ رینٹ آؤٹ کوئی گھر کر رہا ہے کہ جی آدھا کرایہ. ٹھیک ہو گیا. جو انویسٹر لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان کا گھر اگر وہ رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو انویسٹر اس کو بیچارے کو 1 روپیہ بھی کمیشن کا نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ گھر سیل کرتا ہے، فرض کریں اگر اس نے 5 کروڑ کا سیل کیا تو اس کو 1% کمیشن دی جاتی ہے، اور وہ بھی 1% کمیشن رود ہو کے اسے ملتی ہے. تو ہم لوگوں نے کئی دفعہ بہت ساری لاہور کی ڈیلر ایسوسیشنز نے مل کے، ہماری جو لاہور ڈیلر ایسوسیشن کے صدر ہیں جناب چودھری طاہر مسعود صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کی اور ایک نوٹیفیکیشن نکالا
جو ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی پیش کیا اور وہاں سے اپروول بھی آئی کہ جناب اب جو کمیشن ہے وہ 2%، یعنی کہ سیل پرچیز کی 2% سیلر دے گا، 2% بائر دے گا، لیکن کوئی اس پر ایگری نہیں کرتا، کیونکہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹیشن اگر کروا کے دے گی تو وہ ہمارے لیے سب کے لیے اتھینٹک ہوگا، گورنمنٹ اس کے لیے ہماری ہیلپ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم آ جاتی ہیں. پھر اس کے اندر اور بہت ساری پرابلم ہیں، ڈپارٹمنٹس بہت ساری پرابلمز ہیں. تو ہماری بہت کوشش ہے کہ گورنمنٹ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائے، ایک ڈسپلن قائم کر دے، اس کے اندر SOPs بنا دے جس کے اوپر ہم عمل کریں، ڈیلر بھی، انویسٹر بھی، بائر بھی اور سارے ڈپارٹمنٹس بھی، تب تو اس مسئلے کا حل بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. اور جب تک گورنمنٹ، چونکہ وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جب تک ایک گھر میں ماں جو ہے نا وہ آرڈر پاس نہیں کرے گی تو بچے کیسے اس کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ ساری گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک اچھی ریگولیٹری، ٹھیک ہے، ایک SOPs طے کیے جائیں جس کے اندر نہ ہماری گورنمنٹ کو ٹیکسز کی پرابلم آئے، نہ وہ ہم سے پوچھیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ اتنے جو ہے نا وہ گھر سیل ہوئے ہیں، اس ادارے نے، اس پراپرٹی ڈیلر نے، اس نے ادارے جو اتنے گھر سیل کی ہیں، اتنی رجسٹریاں ہوئی ہیں، اتنے ٹرانسفر لیٹر ایشوز ہوئے ہیں، ان کو وہ ڈپارٹمنٹ سے پتہ لگے اور وہ ہمارے ٹیکس بھی گین کریں. اس لیے یہ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اچھا چوہے صاحب، یہ میاں صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ جی جب تک کوئی ریگولیٹری اتھارٹی فار ریئل اسٹیٹ نہیں بنتی اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. لیکن جب تک یہ نہیں بنتی اس وقت تک تو کم از کم کوئی کاوش ایک یکجا ہو کے گورنمنٹ کو بنانے میں تو فائدہ ہے اس چیز کا. تو جب فائدہ ہے، مثلاً اب تک جو معاملات ہیں 2024 کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں ہم انکم ٹیکس کے حوالے سے، تو جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے 80 ارب روپے کے قریب ٹیکسز جمع کروائے. اور جہاں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو جنہوں نے ملازمت کی ہوئی ہے، ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں، طبقہ ہے، وہ 300% زیادہ اس سے کروا رہا ہے، یعنی 243 ارب روپیہ انہوں نے جمع کروایا. یعنی اگر یہ جو بزنس مین ہیں انہوں نے 80 ارب روپے کروائے، اور جو تنخواہ دار ہے وہ 243 ارب روپیہ کروا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیکس چور ہیں. جب ہم یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے مفادات ہو. ٹیکس دیں گے تو وہ کوئی کام کرتے ہیں نا، پھر ہی ہم کچھ کریں گے نا، ان کو کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے نا. اس کے حوالے سے آپ کیا، یہ جو آپ کی یونین ہے اس کا سرمایہ دار جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، سرمایہ دار آپ کو کرتا ہے، اس کا ٹیکسز جو ہے اس کو بچانے کے بھی آپ گر ان کو دیتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ سر اصل میں پہلے انڈسٹری ساری تباہ ہو چکی ہیں. پہلے ایک دن میں LDA میں اور DHA میں کم از کم منیمم 1000 سے ابو فائلیں ٹرانسفر ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹرانسفر کی جو ریشو ہے وہ صرف 2 سے 3% ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسز لگانے سے اتنا بڑا اس پہ زوال آ گیا ہے پراپرٹی پہ کہ ہم لوگ اس کو پے ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب سرمایہ دار تب پے کرے گا وہ کچھ کمائے گا تو، جب وہ کمائے گا ہی نہیں تو پے کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ اصل میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہے ٹیکس چوری والی بات، ڈپارٹمنٹ کے اپنے بندے ہی ہم لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور وہی ہم لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں. جبکہ تنخواہ دار اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس کا ٹیکس اس لیے زیادہ ہے کہ اور تنخواہ گورنمنٹ کے کھاتے میں سے آنی ہے اور وہ آگے ٹرانسفر ہو جانی ہے، اس میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جانا ہے. سرمایہ دار نے تو وہ جو اس نے سیل پرچیز کیا اپنے پاس سے بنا کے دینا ہے. اور جہاں پہ آتی ہے ٹیکسز کی بات، وہاں پہ FBR والے اور دوسرے یہ مل کے ان کو چلنے ہی نہیں دے رہے اور کام کو بالکل ہی ٹھپ کر دیا گیا ہے.
اچھا FBR والے بھی بیچ میں آپ دیکھیں جی FBR والوں کا بہت بڑا رول ہے پراپرٹی کو جو ہے نا گرانے میں. اچھا اور پراپرٹی کی مارکیٹ اتنی گرا دی گئی ہے کہ وہ چلنے بھی نہیں دیتے. ذرا سی آپ کے اکاؤنٹ میں تھوڑی سی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو FBR والوں کا فون آپ کو آ جائے گا. ہاں یہ بڑا زبردست ہے کہ جب تک آپ اپنے سرمایہ کو ٹرانزیکشن کو نہیں چلنے دیں گے اس وقت تک یہ سرمایہ داری تو ہو نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی. اور بینک میں جیسے ہی آپ کی ٹرانزیکشن کوئی بھی ہو تو وہ FBR والے آپ کو کال کر دیں گے. اور بعض تو میں نے یہ بھی سنا کہ فیک کال آتی ہے اور پیسے لے گئے ہیں بیچارے بزنس مینوں سے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈر اور خوف جتنا زیادہ کیا سرمایہ دار خاموش ہو گیا اور اس کو پھیلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت سختی سے گورنمنٹ کو ان کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس. اچھا گورنمنٹ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ منی کرنے کا یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے. حالانکہ بھی پیچھے ون فائلر کے جو نان فائلر بنانے میں جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم ان کو ریگولر کریں اور ان کو ریگولیٹ کرتے کرتے یہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کا معاملہ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ سر اصل میں بلیک منی جو ہے نا آپ تمام ممالک کو دیکھیں تو یہ تو ہلکا پھلکا تو وہ آلریڈی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر سرمایہ دار جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بلیک منی پہ ہی ساری ان کی وہ گراؤنڈز بنی ہوئی ہیں ساری. 78 سال سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک آرڈر پاس کر دیتی ہیں کہ بھئی اتنی اماؤنٹ سے لے کے اتنی اماؤنٹ تک جو ہے نا وہ آپ لگائیں کاروبار میں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے. اب جس کے اکاؤنٹ میں کروڑ بھی آتا ہے اس کو بھی FBR فون کر دے گی تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کال ہی نہیں کا کام. اچھا یہ اگر ہم ٹرانزیکشن کو میاں صاحب روک رہے ہیں, یہ معاملات سرمایہ کو ہم بلاک کر رہے ہیں, تو اس سے تو لوگ جو ہیں وہ اس کو دوسرے ممالک میں شفٹ کرنے کا سوچتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں. تو اس سے جو ہمارے رقم ہے اس کا انخلاء جو ہے وہ آپ کو پریشان کن حالات دکھاتا ہوا نظر نہیں آتا؟ بالکل پریشان کن حالات ہیں. اس لیے تو آج دبئی کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ اتنی ڈیولپ کر گئی ہے کہ وہاں پہ ایک انقلاب آ گیا ہے. جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ اگر وہ 1 کروڑ روپیہ بھی اگر آ جاتا ہے, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ کام کے اندر 1 کروڑ روپیہ جو ہے ایک روپے کی آواز دیتے ہیں ہم اس کو 1 روپے کی. اگر 1 روپیہ بھی آ جاتا ہے تو وہ اگر FBR جو ہے نا وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے گا تو آپ تو کسی سے کو فرض کریں کہ وہ اگر آپ نے کوئی بندہ آپ کا باہر بیٹھا ہے انویسٹر جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہے, اس نے اگر آپ کو پیمنٹ بھیج دی ہے اور وہی پیمنٹ آپ نے اگلے دن نکال کے جو سیلر ہے اس کو دے دی ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا فلیکسیبلٹی پیدا کرنی چاہیے. تو جب تک گورنمنٹ اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کرے گی یہ سیکٹر جو ہے نا یہ ڈیولپنگ کی طرف نہیں جا سکتا. اچھا جو صاحب آپ بات کر رہے تھے بلیک منی اور وائٹ کی, دیکھا جائے تو 78 سالوں میں یہ جو معیشت کے دستاویزات ہیں اس کو مکمل طور پر ایک شکل نہیں دی جا سکتی. تو پھر اب اتنی جلدی میں اگر یہ پلان بن رہا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس کو دھیرے دھیرے اگر ہم سرمایہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے. تو یہ ایسا حکومت کیوں نہیں سوچتی, کیونکہ ہمارے معاشی حالات بھی جو ہیں وہ برے ہو رہے ہیں اور ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں سرمایہ کی زیادہ ضرورت ہے اور بزنس چلنے کی ضرورت ہے. تو ایسی جو قانون ہے یا اس طرح کی فیسیلیٹیٹ عوام کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, خاص طور سے سرمایہ کار؟ اصل میں آپ جب دیکھتے ہیں نا دوسرے ممالک کو, امریکہ کو, دبئی کو, وہ انہوں نے کوئی بھی قانون امپلیمنٹ کروانا نا تو اس کو آہستہ 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 لے کے اس گراف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگوں پہ وہ ایک مسلط کر کے چیز کھڑی کر دی جاتی ہے اور ایسے ایسے قانون لاگو کر دیے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بے بس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے تمام اثر جو ہے وہ بزنس پہ آگے ہی کرنا ہے. اور آپ کا ملک تو بزنس سے چلنا ہے نہ کہ ملازمین سے چلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ریشو بتائی کہ ملازمین کا ٹیکس سب سے زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے. 300% زیادہ. جی ہماری بدقسمتی ہے
भाई मुलाजमीन ने मुल्क को लेके नहीं चलना, सही है, बिजनेस ने लेके मुल्क को लेके चलना चलना, ठीक। है। उसने आपकी दरामदात और बरामदात में उन्होंने अपना पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, सरमाया करना है। जब आप सरमायादार को चलने नहीं देंगे तो इसका मतलब है वो बर्बादी हमारी पक्की होगी। सही। अच्छा मियां साहब, हुकूमत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत चाह रही है कि जी ये जो रियल एस्टेट है उसके बिज़नेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, बल्कि अमेरिका तक इसमें इंटरेस्टेड हो रहा है, तो बाहर के सरमायादार भी हो रहे हैं आज, क्योंकि प्रोग्राम का एक टाइम होता है और उस टाइम की वजह से हम ओवरसीज़ के बारे में बात नहीं कर सके, वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। तो क्या समझते हैं कि इसका हवाले से जो गवर्नमेंट है वो अपने जो इकदाम कर रही है उसमें उसको क्या करना चाहिए? उसके अंदर जी इनको सबसे पहले जो इन्होंने हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्सेस हम पर जो है ना इम्प्लीमेंट किए हैं उनको नीचे लेकर आए। सही, ठीक हो गया। जैसे वो एक बात चल रही है कि 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तक जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, ये एक अच्छा कदम है। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इस लिमिट को 5 से बढ़ा के अगर 10 करोड़ कर दिया जाएगा तो वो बहुत बेहतर है। देखें जितनी क्वांटिटी में काम होगा, अगर ये रेशो अपनी टैक्स की थोड़ी कम कर दें, ठीक है, जब क्वांटिटी में ज़्यादा काम होगा तो वो टैक्सेस भी इनके काफ़ी ज़्यादा ये खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब एक बंदा डरता हुआ कि जी मेरे पर इतना जो है ना वो इतना % मैंने टैक्स देना है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, पहले वो टैक्स देगा, गेन टैक्स देगा, वो प्रॉपर्टी टैक्स देगा, पता नहीं क्या कौन कौन से वो टैक्स देगा। जब वो देखता है कि जी मुझे तो ये ना, फर्ज करें अगर वो कहता है कि मुझे 1.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, जब टैक्सेस वगैरह पे करके जब वो कहता है मुझे 2 करोड़ तक चली जाती है, तो उसके अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाता है। इस डर से वो काम ही नहीं करता। जब एक काम ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है ना वो जितने मर्जी % टैक्स लगा ले, जब वो इकट्ठे ही नहीं होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर ये टैक्सेस को कम करते हैं, जब क्वांटिटी ऑफ वर्क होगा, इनके टैक्सेस भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और गवर्नमेंट अपनी जो इन्होंने एक एम रखा हुआ है वो भी ये गेन कर सकती है। ठीक है। अपना चोई साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, और आप अपने आखिरी कमेंट्स में ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन है उसके हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत को ये इक़दाम करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ना इम्प्लीमेंट कानून को करना चाहिए, जिसमें सरमायादार को थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि सरमाया मार्केट में आए और इंडस्ट्रियाँ बहाल हों। तमाम इंडस्ट्रियाँ इस वक्त आपके स्टॉप हुई हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो सरमायादार सरमाया नहीं निकालेगा, ठीक है, और सरमाया नहीं निकलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग मुल्क को तो फिर बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं ना। ये मामला तो इस तरीके से। और प्रॉपर्टी डीलरों को क्या आप मैसेज देंगे कि वो क्या इस हवाले से आपका साथ दें ताकि वो आप भी उनके लिए को बेहतरी के लिए और जो अच्छे काम करना चाहते हैं वो कर सकें? असल में तमाम डीलर हजरात के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। आप जितने ऑनेस्ट होंगे इतना ही पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं वो आपको सरमाया वहाँ से भिजवाएंगे। वो डरते हुए सरमाया भी नहीं भिजवाते। यहाँ का सरमायादार भी काम नहीं कर रहा, सरमायादार नहीं कर रहा। और हम लोग अगर ऑनेस्ट अपना ऑनेस्टी से काम करें, बाकी गवर्नमेंट को थोड़ी सी अपनी पॉलिसियों में ना चेंजिंग लानी चाहिए। आप ये समझते हैं ना कि शफाफियत और जो नेक नीति है और वो सब जरूरी है हर बिजनेस के लिए, और आप मैसेज देते हैं इन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि लोग ये जितने भी बिज़नेस है रियल एस्टेट एजेंट का, उनकी जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके, उनके जितने भी मामलात जो होते हैं वो उनको बेहतर तरीके से वो करें, और उनके लिए पैगामात जो हमारे मेहमान गिरामी उन्होंने दिए ताकि ये बिज़नेस जो है इसको जितना डाउनफॉल आया हुआ उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और इस प्रोग्राम में हम अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला ये जो ओवरसीज़ के हवाले से सरमायाकार हैं उनके मुतल्लिक़ बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सराई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।